اس پاکستان میں سب سے بڑی کچی آبادیوں کا شہر اگر کوئی ہے تو وہ کراچی ہے، اس لیے کہ یہاں پر کبھی انتظامیہ لوکل نہیں رہی. باہر سے آنے والی انتظامیہ نے ہمیشہ اپنے گاؤں اور چک کے لوگوں کو قانون سے بالا تر ہو کر انہیں وہ سہولتیں فراہم کی ہیں جو قانوناً ان کا حق نہیں بنتی تھی. آج آپ کی کسی میں لفظ استعمال کروں مہاجر علاقے میں، جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں، جہاں مہاجر آبادی ہے، وہاں اگر آپ اپنے گھر کی مرمت کرنے کے لیے بجری کا ٹرک گراتے ہیں تو پولیس کی موبائل فوراً آپ سے پیسے لینے کے لیے آ جاتی ہے. لیکن پورے شہر کے اندر اس کراچی شہر کا ایک تو کچھ حصہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ظاہر کینٹونمنٹ کے پاس ہے، اور جو باقی ماندہ کے ایم سی کے پاس ہے اس میں سے 56% علاقہ جو ہے وہ انکروچڈ ہے. اور وہ انکروچڈ میں نے نہیں کیا، میرے خاندان یا میری قوم کے لوگوں نے نہیں کیا، 90% ان لوگوں نے کیا جو روزگار کے حصول کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں آئے تھے اور یہاں آ کے آباد ہو گئے. جب وہ یہاں آ کے آباد ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ آبادیاں جب بن رہی تھیں تو یہ ساری انتظامیہ یہاں موجود تھی، یہاں تمام ادارے موجود تھے. لیکن کیونکہ ان اداروں کے اندر یہاں کا مقامی آدمی نہیں تھا تو اس شہر کے اندر باہر سے آنے والے اگر ان کے چک اور ان کے گاؤں اور ان کے دیہات کے تھے، ان کے گوٹ کے تھے، تو انہیں مکمل طور پر سپورٹ کی گئی. رزلٹ یہ ہے کہ ان کچی آبادیوں کے اندر آج کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے. اس شہر میں جو پانی ملتا ہے وہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے یا جو ہمیں ملنا چاہیے، جو ڈیو ہے، جو پاکستان گورنمنٹ نے یا جو ادارے ہیں انہوں نے طے کیا، وہ 1200 ملین گیلن پر ڈے ہمیں چاہیے، یا ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یا ہمیں مطلب یہ طے ہوا ہے کہ اتنا ملنا چاہیے. لیکن آپ کراچی میں ملتا 650 ملین گیلن پر ڈے. 650 ملین گیلن پر ڈے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 550 ملین گیلن پر ڈے آپ کو کم مل رہا ہے. ایک تو یہ شارٹیج ہے. اس کے بعد جو مل رہا ہے تو جو کچی آبادیاں 56% اس شہر کی زمین پر بنی ہوئی ہیں، انہوں نے پانی کی سپلائی کی تمام لائنیں چھلنی کر دیں. جو پانی کی لائن کے جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہ انہیں کچی آبادیوں ہیں. مثال کے طور پر قائد آباد پر پمپنگ اسٹیشن ہے جو لانڈی کو سپلائی کرتا ہے. اس پمپنگ اسٹیشن کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہے، وہاں پر آپ کا واٹر بورڈ کا عملہ نہ کنیکشن کاٹنے جا سکتا ہے اور نہ پمپنگ اسٹیشن کے اوپر پراپر سپلائی جو بنتی ہے، جو آپ نے پروگرام بنا رکھا ہے، جو ڈیزائن ہے واٹر سپلائی کا، اس ڈیزائن کے مطابق بھی وہ پانی سپلائی کرنے کے لیے اس پمپنگ اسٹیشن پہ نہیں جا سکتا. شاہ فیصل کالونی کے اندر پانی جو پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں سے پمپ ہوتا ہے وہ دات خان گوٹ کے اوپر ہے، جہاں پر واٹر بورڈ کا عملہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ نہیں جاتا. اور وہاں پہ جب گئے ہیں تو بہت سارے لوگ مارے گئے. اسی طرح آپ کا نارتھ کراچی کے اندر جو مہاجر آبادی ہے اس کے پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ اور مختلف جگہوں پر ہیں جہاں افغانیوں کے قبضے تھے، جہاں گوٹ آباد اسکیم کے تحت گوٹ آباد کر دی گئے. ان پمپنگ اسٹیشنز کے اوپر واٹر بورڈ کا عملہ نہیں جا سکتا. ساری لائنیں چھلنی کر دی جس کی وجہ سے جو آپ کو 550 ملین گیلن پر ڈے پانی مل بھی رہا ہے اس میں سے آدھا پانی وہ وہاں چوری ہو جاتا ہے. انلیگل ہائیڈرنٹس بنے ہوئے ہیں. ان انلیگل ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی چوری کر کے انہی لوگوں کو بیچا جاتا ہے جن کا وہ پانی حق ہے. اور جو مہاجر آبادیاں ہیں آپ اس کا مشاہدہ کر لیجئے کہ جگہ جگہ کاروباری حضرات نے آر او پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور ان آر او پلانٹس کے ذریعے لوگ پانی کے کین خرید رہے ہوتے ہیں. یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں گے؟ اور یہ ناانصافیاں کرتے ہوئے حکومت تھکتی کیوں نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جسٹس باقر صاحب جن کا کورٹ کا بہت صاف ستھرا اور بڑا بے داغ ان کا ریکارڈ رہا ہے اور انہوں نے بلا تفریق نسل، مذہب، مسلک، انہوں نے ہر ایک کو انصاف دیا ہے. آج اللہ نے ان کو ایک منصب پر بٹھا رکھا ہے اور یہ پاکستان کی جو رینجرز جو سندھ میں تعینات ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے. میں درخواست کرتا ہوں جسٹس باقر صاحب سے کہ واٹر بورڈ کے عملے کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے اور رینجرز کے عملے کو باقاعدہ ٹاسک دیا جائے کہ رینجرز کی موجودگی میں، رینجرز کی سیکیورٹی میں جا کر تمام انلیگل ہائیڈرنٹس اور تمام انلیگل کنیکشنز منقطع کیے جائیں اور پانی کی سپلائی کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے مطابق تمام علاقوں کے اندر پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے تاکہ
جو ہم تو جگہ جگہ کی کربلا کے قصے سنا کرتے تھے، یہاں تو اس شہر میں ہر گھر ہی، ہر علاقہ ہی کربلا بنا ہوا ہے. تو جسٹس باقر صاحب ان سب کربلا کو ختم کروائیں اور پانی کی سپلائی کو بحال کروائیں. رینجرز کی سیکیورٹی میں واٹر بورڈ کے عملے کو یہ ڈیوٹی لگائیں.